میں 3 مرتبہ موت کے منہ سے نکلا ہوں۔ پہلی مرتبہ 2005 میں میری گاڑی پر حملہ ہوا تھا، اور پھر میری گاڑی بالکل تباہ ہو گئی، اور میں آغا خان میں 22 دن تک میرا علاج ہوتا رہا۔ 2 دن کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو جو میرے دوست احباب ملنے والے تھے، والدین تھے، بہن بھائی تھے، رشتہ دار تھے، تو جب ان کو میں دیکھا پہلی مرتبہ تو میرے کیا تاثرات تھے۔ دوسری مرتبہ 2015 میں میں شدید بیمار ہو گیا۔ مجھے کسی بھی طرح امید نہیں تھی کہ میں بچ جاؤں گا، لیکن اللہ نے کرنا بیماری تشخیص ہو گئی، اور اس کا ڈاؤ ہسپتال میں پھر 9 مہینے تک علاج ہوا، میں صحت یاب ہو گیا۔ تیسری مرتبہ 2022 میں تیسری مرتبہ میں یونیورسٹی جا رہا تھا تو ٹریفک حادثہ ہوا اور میں بے ہوش ہو گیا، میری ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور جب 2 گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ میں کہاں ہوں اور میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو گویا میں 3 مرتبہ موت کے منہ سے نکلا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر مرتبہ موقع دیا، اور اللہ نے وقت دیا کہ شاید ابھی مہلت ہے، کچھ کام کر لیں، دین کا کام کر لیں۔ اس سے میرے کیا تاثرات ہیں، میں نے کیا سمجھا، میرے اس وقت کی کیا کیفیت تھی، اس کو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے ملنے والے جو پیغامات ہیں وہ میں آج کے میسج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ 2005 میں جب مجھ پر حملہ ہوا اور میں شدید بیمار ہوا، میری ٹانگ، ہاتھ اب تک اس کے نشانات ہیں، میں آغا خان میں تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں یہ کہہ رہا تھا میں کہاں ہوں، کیا ہوا مجھے۔ تو جب مجھے پتا چلا کہ میں موت کے منہ سے نکلا ہوں تو اس وقت میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے 2 دعائیں کی تھی، اور ایک نظر مانی تھی، منت مانگی تھی۔ منت یہ مانی تھی کہ یا باری تعالیٰ، اگر میری ٹانگ صحیح سلامت رہ گئی، متوقع معذوری سے بچ گیا، تو میں اللہ کے لیے، آپ کے لیے عمرہ کروں گا۔ چنانچہ 2 مہینوں کے علاج کے بعد میری ٹانگ بچ گئی، میں صحیح سلامت ہو گیا، اور اس وقت پھر میں نے یہ عمرہ کیا تھا، اس کا یہ سفر نامہ ہے۔ اس وقت کے حادثے کی پوری روداد اس سفر نامے میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ سفر نامہ 2006 میں پہلی مرتبہ چھپا تھا، اور اس کا آغاز بھی یہیں سے ہوتا ہے۔ اس سفر نامے کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے، میں کہاں ہوں، مجھے کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہلت دی تو میں نے 2 نیتیں کی تھی کہ یا باری تعالیٰ، اب میں بھرپور طریقے سے کام کروں گا، کوئی لمحہ ضائع نہیں کروں گا۔ چنانچہ اس کے بعد پھر میں نے روزنامہ جنگ میں، روزنامہ اسلام میں لکھنا شروع کیا، مطالعہ کیا، اردو ادیبوں کو پڑھا، کتابوں کو پڑھا، اور یہ پہلا سفر نامہ میری پہلی کتاب تھی، پھر دوسری کتاب، تیسری کتاب، چوتھی کتاب، یہاں تک کہ 2015 تک میں 18 کتابیں لکھ چکا تھا۔ 2015 میں جب میں بیمار ہوا، میرے معدے کا مسئلہ تھا، تو میرا وزن گر گیا تھا بہت زیادہ، 55 کلو وزن ہو گیا تھا، جبکہ میرا وزن 60، 65، 70 اس طرح ہوتا ہے۔ کچھ چیز کھائی نہیں جاتی تھی، الٹی آ جاتی تھی، چہرہ خشک ہو گیا تھا۔ تو اس وقت میں نے کہا یا باری تعالیٰ، میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں، زندگی ایسے گزارے سیریز۔ یہ سیریز 5 کتابوں پر مشتمل تھی، جس میں پیدائش سے لے کے موت تک قدم بقدم رہنمائی کی گئی تھی کہ ایک مسلمان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے۔ میں نے دعا کی یا باری تعالیٰ، بس یہ سیریز مجھے مکمل کر لینے دیں، اور اس کے بعد جتنے میرے کام تھے، ہدف تھے، گول تھے، ان کو میں نے لپیٹنا شروع کر دیا۔ مثلا یہ تھا کہ میں نے اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر بنانا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ بنانے کی توفیق دی۔ میں نے یہ سوچا تھا میں نے حج کرنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔
اور بھی بہت سارے کام تھے. میں نے کہا تھا کہ میں نے چند ملکوں کی سیر کرنی ہے، دیکھنا ہے. ان میں سے ایک استنبول بھی تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی دیکھنے کی توفیق دی. مختلف ممالک کا میں نے وزٹ کیا. لیکن جب میں صحیح ہو گیا، وہ کہتے ہیں کہ امیدیں پھر بڑھ جاتی ہیں. اس وقت پھر میں نے یہ کتاب لکھی، میری کہانی میری زبانی. وہ کہتے ہیں نا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک، کون جیتا ہے. میں نے کہا جو کچھ میں کیا ہوں، میرا خاندان کیا ہے، میرا ددھیال نہ نہال، میں نے کیا تعلیم حاصل کی، کیا کچھ کیا، کس طرح اپنے وقت کو میں نے قیمتی بنایا، کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، یہ سارا میں نے یہاں پر لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ 600 صفحے کی کتاب ہے، میری کہانی میری زبانی. اس کے بعد میں نے کہا کہ چلیں اب اگر مر بھی جائیں تو کوئی بات نہیں ہے، جو ایک ضروری چیزیں تھیں وہ میں نے کر لی ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے زندگی دی پھر، اور اس کے بعد میں نے ایک نئے عزم، ایک ولولے کے ساتھ کام شروع کیا. 2022 میں 2 سال پہلے جب میرا ٹریفک حادثہ ہوا تو میں شدید بیمار تھا اور میں کرا رہا تھا. میں کوشش کروں گا کہ اس وقت کی تصویر میرے پاس ایک محفوظ ہے، میں نے اب تک کہیں لگائی نہیں ہے، میں اس ویڈیو کے ساتھ نیچے یا کہیں پر وہ لگا دوں. جب میں ہسپتال میں تھا تو اس وقت میں نے سوچا، دوست، احباب، بیوی، بچے، رشتہ دار، یہ شہرت، یہ مال، یہ دولت کسی کام نہیں آتا. اس وقت آپ ہوتے ہیں یا آپ کا اللہ ہوتا ہے. یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ میرے بچے چھوٹے ہیں، ان کا کیا بنے گا. میرا چھوٹا بچہ ہے، میں بار بار اس کو کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھ کے آؤ، تم یہ کر لو، تم یہ کر لو. بچیوں کو کہتا ہوں یہ کام نہیں ہوا، بیگم کو کہتا ہوں میرا یہ کمرہ صحیح نہیں ہوا، مجھے کھانا وقت پر نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا. میرے جانے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کیسے تم سے زندگی گزارو گے. آپ یقین کریں میں تقریباً 1 مہینے تک بیمار رہا. مجموعی طور پر تو 3 مہینے بیڈ ریسٹ پر تھا. ٹانگ میری پورا پلستر چڑھا ہوا تھا. تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بچہ جو لا ابالی پن کا شکار تھا، بات نہیں مانتا تھا، وہ ایکٹیو ہو گیا. بچیاں ایکٹیو ہوگی، بیگم ایکٹیو ہو گئی، اور سارے روٹین کے کام ہونے، جو میں کام کرتا تھا، بجلی کا بل بھرنا ہے اور کرایہ لینا ہے کسی سے، کوئی کاروبار ہے، کوئی آمدن ہے، بچے ان کی تعلیم، بچوں کو وقت پر اٹھانا، بچوں نے وہ سارا کام خود ہی سنبھالے. چھوٹا بچہ ذمہ دار ہو گیا، بڑا بچہ چھوٹے بچوں کا سرپرست ہو گیا. ماں نے باپ کی جگہ بھی لے لی. جو کام مجھے کرنے پڑ رہے تھے تو وہ کام سارے میری بیگم کرنے لگ گئی. تو کہتے ہیں نا کہ اگر باپ چلے جائے نا، جو ماں ہوتی ہے نا وہ باپ کی جگہ بھی لے لیتی ہے، وہ باپ بھی بن جاتی ہے. لیکن اگر ماں چلی جائے تو باپ جو ہے نا وہ ماں کی کمی پوری نہیں کر سکتا. تو 3 مہینے کے بعد جب میں بالکل صحیح ہوا تو مجھے پتا چلا آپ کے جانے سے دنیا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ بیوی پر، نہ بچوں پر، نہ گھر پر، نہ دوست احباب پر، کسی کو کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ دنیا، یہ گھر، یہ نظام، یہ دفتر آپ سے جیسے آپ چل رہے ہیں اس سے بہتر چلے گا. تو اس وقت مجھے احساس ہوا کہ کسی کے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لہذا یہ جو کہتے ہیں کہ میں اس ادارے کے لیے ناگزیر ہوں، میں دفتر کے لیے ناگزیر ہوں، میں گھر کے لیے ناگزیر ہوں، کچھ نہیں ہے. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، سارے کام خود ہی ہوتے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں. تو میں ابھی سوچتا ہوں کہ جیسے میں بیگم سے کبھی جھگڑا ہو جاتا تھا، آج یہ کام نہیں کیا، آج وہ ذمہ دار ہو گیا. میں سوچتا ہوں تم پہلے کی طرح ہو جاؤ. بچوں کو میں کہتا ہوں جو ایک ڈانٹتا تھا، ڈبٹتا تھا، ڈانٹ ڈبٹ کرتا تھا اور اس کو لاؤبالی پن تھے بچوں میں اس کو کہتا ہوں تو پہلے کی طرح بچے بن جاؤ. ٹھیک ہے، میرے لیے بھی تو کوئی کام رہو نا، میرے لیے تو گھر میں کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے. بجلی کے بل خود بن رہے ہوتے ہیں. وہ امتیاز سے یا بن ہاشم سے یا سپر اسٹور کسی سے بڑا بیٹا ہے، وہ ماں کو، بچوں کو لے کے، بہنوں کو لے کے چلے جاتا ہے، بہت سارا سامان آ جاتا ہے، سارے کام ہو رہے ہیں. دوسری بات اس وقت میں نے یہ سوچی جب میں بستر مرگ پر تھا
کہ آپ کی جو جائیداد ہے، آپ کا جو کاروبار ہے، آپ کے جو لین دین ہے، آپ کے جو معاملات ہے، حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس کو ایک صفحے میں لکھ دینا چاہیے۔ چنانچہ انور غازی کی نصیحتیں اور وصیتیں، اس ڈائری میں میں نے سب کچھ لکھ دیا ہے۔ میری آمدن کہاں کہاں سے ہے، کتابوں کی رائلٹی کہاں کہاں سے آتی ہے، کالموں کے پیسے کہاں سے ملتی ہے، تنخواہ کتنی ہے، آن لائن لیکچر میں کتنے دیکھتا ہوں، جتنی چیزیں سے آمدن، سب کے ساتھ کیا کیا معاہدے سارے اس میں لکھ دیے۔ گھر ہے تو گھر کس کو دینا ہے، اس کی کیا تقسیم کار ہوگی، زمین ہے، زرعی زمین ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، بیٹیوں کو کیا دینا ہے، بیٹوں کو کیا دینا ہے، بیگم کو کیا ملے گا، ساری چیزیں، رشتہ داروں کے ساتھ معاملات، دوست احباب کے ساتھ سارے معاملات ہم نے اس میں لکھ دیے۔ اب میں ایک قسم کا بالکل آزاد اور ہلکا پھلکا اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یاد ہے چند سال پہلے ایئر بلو کا طیارہ جب یہاں مارگلا کی پہاڑیوں پر گرا تھا، میں لاہور میں تھا، تو ایئر بلو سے ہی میری فلائٹ تھی واپس آنے کی، تو مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ تو نا کوئی حادثہ ہو تو آدمی ڈر لگتا ہے، تو میں نے ماں کو فون کیا، میں نے کہا ماں یہ طیارہ گر گیا ہے، میرا تو جہاز میں سفر کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ ماں نے کہا عجیب بات، ماں نے کہا بیٹا اپنا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور بندوں سے حساب اتنا صاف پاک رکھو کہ اگر آج موت آ جائے تو بالکل کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بوجھ نہ ہو، کوئی وزن نہ ہو۔ تو اس کے بعد میں نے سوچا تھا یہ میں کروں گا، الحمدللہ اب میرے اوپر کسی قسم کا کوئی بوجھ نہیں ہے، خاندانی اعتبار سے، بیوی بچوں کے اعتبار سے، ادارتی اعتبار سے، حقوق اللہ کے اعتبار سے، حقوق العباد کے اعتبار سے، اپنے معاملات سب کے ساتھ صاف ستھرے ہیں۔ میں کل اپنی بیوی بچوں کو بتا رہا تھا، جب میں ان کو یہ نصیحتیں اور وصیتیں سنا رہا تھا، تو میں نے کہا رہا تھا میں کسی سے دنیا میں ناراض نہیں ہوں، اور میں نے کسی سے نہ ایک روپیہ لینا ہے نہ کسی کو دینا ہے، سارے معاملات صاف ستھرے ہیں، اور جو کچھ میں نے کرنا تھا کر لیا۔ اب مجھے شہرت کی طلب نہیں، دولت کی طلب نہیں، کسی چیز کی طلب نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا ہر خواہش رخصت ہو گئی، اب تو بس اللہ ہی اللہ ہے، ہر تمنا دل سے رخصت ہوگی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ اور آخری بات جب میں نے یہ سیکھی، جب میں بستر مرگ پر تھا، کہ آپ کا اور اللہ کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ آخر میں آپ رہ جاتے ہیں، اللہ رہ جاتا ہے۔ میں نے کئی بڑوں کو دیکھا ہے آخری عمر میں رشتہ دار، دوست احباب، شہرت، مال، دولت سب وہیں پڑی رہ جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب یاد چلے گا بنجارا، تو آخر میں کچھ نہیں بچتا۔ تو یہ جو جھوٹ، فراڈ، دغا بازی، دو نمبریاں، ہیلے بازیاں، ایک دوسرے کو مار دھاڑ، ایک دوسرے کے دشمن ہونا، قتل غارت، یہ ساری چھوڑ دینی چاہیے، اس میں کچھ نہیں پڑا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ میرے دل کی آواز تھی، میں اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن میری طبیعت ساتھ نہیں دے رہی، میرا یہ سمجھے کہ میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی کہ میں کچھ اور بولوں۔ اور یہ جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو میری زندگی کے مشکل ترین ویڈیو میں سے ہے۔ ایک وہ ویڈیو اور وہ کالم میرے لیے مشکل تھا جو میں نے اپنے ماں باپ کی وفات پر لکھا تھا، اور دوسری یہ ویڈیو میرے لیے مشکل ہے۔ تو بہرحال یہ جتنی میں کروا سکتا ہوں، انور غازی میسج کے نام سے آج کا یہی پیغام سمجھیں کہ اپنے اور انسانوں کے درمیان حقوق اللہ اور حقوق العباد کو صاف ستھرا رکھیں، اللہ کے ساتھ معاملات صاف رکھیں، توبہ تائب ہو کے رکھیں، مالی معاملات صاف شفاف رکھیں۔ بہت شکریہ۔